الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا أو إلى امرأة ليتزوج أو إلى غرض آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ دروشی پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر انسان کی نیت کے بارے میں بتلایا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت یہ اس کے عمل سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، عمل سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. جس انسان کے اندر خیر کے جذبات ہے، بھلائی کے جذبات ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ ہے، نیکی کے راستے پر چلنے کا جذبہ ہے، یہ جو جذبہ ہے اس کے اندر اور اس کے اندر جو ایک عزم اور ارادہ اور نیت ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر شروع میں فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. آسمان زمین ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات پھیلی ہوئی ہے، یہ سب کی سب مخلوقات، سب کی سب چیزیں، انسان، جنات، درندے، چرندے، پرندے، پہاڑ، شجر، حجر، پانی، دریا، ہوا، آگ، سب کچھ اللہ کے ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ يَحْسَبْهُ اللَّهُ، تم کسی چیز کو دل کے اندر چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے. تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن دونوں اللہ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے.
انسان انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، انسان انسان کے ساتھ بغاوت کر سکتا ہے، انسان انسان کے ساتھ فریب کر سکتا ہے، مکر کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی مکر نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی فریب نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تو انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ تم کوئی بھی کام کرتے ہو، اس کام میں تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ انسان کے سینے کے اندر کے بھید کو، انسان کے خیالات کو اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف قرآن کریم کے بعد اصح الکتب، سب سے زیادہ صحیح کتاب جس کو سند کی حیثیت ہے، اگر کہیں پر بخاری کا حوالہ آ جائے تو وہ بات ماننی ہی ماننی پڑے گی، اس کو ٹھکرانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ اللہ کے ولی تھے۔ جب انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، ہر حدیث کو لکھتے وقت میں ایک روزہ رکھتے ایک دن کا، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر باوضو اور باوضو ہونے کی حالت میں اس حدیث کو لکھتے تھے۔ ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے اتنا سارا اہتمام کیا، ہر حدیث کو لکھنے کے لیے روزہ رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، پاکیزگی کی حالت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ اور پھر امام بخاری خود اخلاص اور نیت کے اعلیٰ درجے پر تھے، اس لیے اللہ نے ان کی کتاب کو ایسی مقبولیت دی۔ قرآن کریم کے بعد دنیا کے اندر جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے۔ کوئی عالم اس وقت تک عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے جب تک وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے۔ ایسی عظیم الشان کتاب، اس کتاب کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے تو عمل بھی قبول ہے، اس پر ثواب اور اجر ملے گا۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے یا کوئی اور دنیاوی غرض ہے، یہ عمل کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نماز کے پڑھے اور دکھلاوے کے لیے پڑھے یا سستی کے ساتھ میں پڑھے، غفلت کے ساتھ میں پڑھے، اس کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں پورے دل کے خلوص کے ساتھ میں، پوری خلوص نیت کے ساتھ میں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ حدیث کے اندر پیارے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام آئے تو زور سے پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین نیکی کے جذبے کا نام ہے، دین دل کے اندر ہر ایک کے بارے میں اچھائی کے گمان کا نام ہے۔ اگر اس چیز سے کوئی خالی ہے تو وہ دین سے خالی ہے۔ اگر کسی ایمان والے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، اچھی نیت نہیں ہے، نیکی کا جذبہ نہیں ہے، تو وہ دین سے خالی ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ
کس کے ساتھ خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ، پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ، پھر مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ، اور پھر پوری عوام کے ساتھ، سب کے ساتھ خیر خواہی اور سب کے ساتھ وفاداری۔ پھر آپ نے تفصیل ذکر کی، اللہ کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانا جائے، دنیا کے اندر ہمیں روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، مسائل کو حل کرنے والا، مسائل کو پیدا کرنے والا، دلوں میں محبت ڈالنے والا، دلوں میں نفرتیں ڈالنے والا، آپس کے اندر الفت ڈالنے والا، اختلاف ڈالنے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر کسی دو آدمی میں انبن چل رہی ہے، آپس میں نا اتفاقی اور ناچاکی ہے، ضرور ان میں سے کسی ایک سے گناہ ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کی بغض کو اور اس کی عداوت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور لوگ بھی اس کے دشمن بن گئے۔ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اللہ اپنی اس بندے کی مطیع اور فرما بردار بندے کی محبت اپنے مخلوق کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے، پھر تمام مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے خیر خواہی اور وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کو اپنا رب مانا جائے، اللہ کو خالق و مالک مانا جائے، اللہ کو سب کچھ مانا جائے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو آخری نبی اور سچا نبی سمجھا جائے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، بس اسی دین میں، اسی راستے میں آپ کی اتباع ہی میں کامیابی ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر ناکامی ہی ناکامی، ذلت و ذلت اور رسوائی رسوائی ہے۔ آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر نہ کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کامیابی آپ ہی کے راستے میں رکھی ہے، اور آپ کی پیروی کی جائے، سچے دل سے آپ کو قبول کیا جائے، سچے دل سے آپ کی پیروی کی جائے، سچے دل سے آپ سے محبت کی جائے، یہ آپ کے ساتھ میں، نبی کے ساتھ میں خیر خواہی اور وفاداری ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری۔ کیا ہے قرآن کے ساتھ وفاداری؟ کیا ہے قرآن کے ساتھ خیر خواہی؟ قرآن کریم کو آخری اور آسمانی سچی کتاب تسلیم کیا جائے کہ اس کتاب کے بعد آسمان سے کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے، اور جب بھی انقلاب آئے گا اسی کتاب سے آئے گا۔ جب بھی کوئی گمراہی سے نکلا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے نکلا ہے، اب بھی اگر کوئی گمراہی سے نکلے گا اسی قرآن سے نکلے گا۔ جب بھی کوئی سیدھے راستے پر آیا ہے قرآن ہی کے ذریعے سے آیا ہے، اب بھی اگر کوئی سیدھا راستہ پانا چاہتا ہے تو قرآن کو اپنا رہنما بنائے اور قرآن کو اپنا آئیڈیل بنائے، قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ قرآن کریم کے ساتھ محبت کی جائے، قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے، قرآن کریم پڑھنے والوں کی عزت کی جائے، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو نوازا جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر قرآن کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، قرآن پر عمل نہیں کیا، اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر نہیں کی، ان کا حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن نبی کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور کہیں گے یا ربی ان ھذا القوم یہجرونی، اے میرے رب یہی وہ میرے امتی ہے جنہوں نے میری کتاب قرآن کو پشے پست ڈال دیا تھا، نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا، جو قرآن پڑھنے والے تھے ان کی انہوں نے قدر نہیں کی، جو قرآن پڑھانے والے تھے ان کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو دنیا میں پھیلایا جائے، اور پھیلانے کا طریقہ یہ ہے
کہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، ہر اعتبار سے ساتھ دیا جائے، ان کے کام میں ہیلپ کی جائے، ان کے کام میں مدد کی جائے تاکہ قرآن زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، قرآن کی تعلیم دلاویں، اور جو علماء قرآن پڑھاتے ہیں ان کی خوب مدد کی جائے، ان کو اتنا دیا جائے کہ وہ خوش ہو کر کے قرآن کی تعلیم میں لگے رہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ میں خیر خواہی اور وفاداری ہے۔ چوتھے نمبر پر مسلمانوں کے خلفاء کے ساتھ میں جو مسلمانوں کے امیر ہے، جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہے، ان کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹایا جائے، ان کو صحیح مشورے دیے جائیں، اور اگر کہیں پر غلطی کر رہے ہوں تو ان کو صحیح طریقے سے اچھے انداز میں سمجھایا جائے۔ جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی، اسلامی دور ہوا کرتے تھے، تو امیر المؤمنین ہوا کرتے تھے، اور امیر المؤمنین کو دوسرے جو عام مسلمان ہوتے تھے وہ خیر خواہی کا اور اچھائی کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ آج اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہمارے جو بھی ادارے بڑے چل رہے ہیں یا مسجدیں چل رہی ہے، تو جو اداروں کے ذمہ دار ہے ان کے ساتھ مل کر کے دین کو آگے پھیلانے کی اچھی ان کو صلاح دی جائے، اچھے مشورے دیے جائیں۔ مسجد کو جو ذمہ دار ہے، مسجد کے جو ٹرسٹیان ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے اچھے مشورے دیے جائیں، ان کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا جائے۔ یہ اس ہماری چوتھی اہم ذمہ داری ہے خیر خواہی کے تحت میں۔ پانچویں ذمہ داری، پانچویں خیر خواہی عام مسلمانوں کے ساتھ میں۔ ہر مسلمان کے لیے ہمارے دل کے اندر ایک احترام اور اکرام کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان بڑا محترم ہے، بڑا قابل احترام ہے، قابل اکرام ہے۔ جسے اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، جسے اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ انمول موتی ہے، اس کی تو کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی قیمت جنت لگائی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ایمان والا تو اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اس کی قیمت جنت لگائی ہے۔ ایمان والا ایمان پر چلے، اللہ اس کو جنت دے دیں گے، اس کا اصلی مقام ہی جنت ہے، اس کا اصلی ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ اس لیے ہم ایمان والوں کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کریں اور ان کے تئیں اپنے دل کے اندر ادب، احترام اور غم خواری کے جذبات کو رکھیں۔ صحابہ کرام کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ وہ ہر موقع پر اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور صحابہ کے اندر بہت بڑے مالدار آدمی تھے، اسی لیے ان کا لقب ہے غنی، غنی مالدار کو کہتے ہیں، عثمان غنی۔ ان کی تجارت ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ملک شام کے اندر ان کے پاس بہت زیادہ غلہ جمع ہوا۔ مدینے کے اندر ایسی قحط سالی پڑی، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ شام کے اندر حضرت عثمان غنی کے بعد بہت سارا غلہ آیا، انہوں نے کئی اونٹوں پر غلہ لدوایا اور مدینے لے آئے۔ جب یہ غلہ مدینے پہنچا، مدینے کے اطراف میں بڑے بڑے یہودی رہتے تھے اور یہ تاجر تھے، یہ سب یہودی تاجر آ گئے اور عثمان غنی سے ڈیل کرنے لگے کہ آپ جو غلے کی قیمت ہے اس سے ڈبل قیمت ہم سے لے لو، لیکن غلہ ہمیں دے دو۔ اگر ایک من کی قیمت 100 روپے ہے، ہم سے 200 لے لو، 300 لے لو، 500 لے لو، لیکن ہمیں دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میری ایسے آدمی سے ڈیل ہو چکی ہے، ایسی ذات سے ڈیل ہو چکی ہے جو مجھے 70 گنا بڑھا کر کے نفع دینے والی ہے۔ اگر میرا یہ غلہ 1000 کا ہے تو مجھے 1000 کے بدلے میں 70,000 دینے والا ہے۔ تعجب سے کہنے لگے ایسا بڑا ویپاری کون ہے جو تجھے 1000 کی چیز 70,000 میں خریدے گا؟
حضرت عثمان غنی کہنے لگے میری ڈیل اللہ سے ہو چکی ہے، میں نے یہ پورا کا پورا غلہ مدینے کے فقراء کے لیے، مدینے کے مساکین کے لیے، مدینے کے بیواؤں کے لیے، مدینے کے کمزوروں کے لیے منگایا ہے، اور انہی میں تقسیم ہوگا، میں بالکل تمہارے ساتھ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ جو اللہ مجھے ایک کے بدلے میں 70 دے رہا ہے تو کیوں نہ میں اس سے ڈیل کروں اور تم سے ایک کے بدلے میں 2 لوں۔ اگر تمہاری چیز ہے 10 روپے کی چیز ہے، تم سے کوئی 20 روپے میں خریدے اور وہی چیز کوئی 700 میں خریدے تو تم 20 روپے والے کو دو گے یا 700 والے کو؟ سب کہیں گے 700 والے کو دیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز دیتے ہیں، اللہ اس چیز کو بڑا کر کے فرماتے ہیں 70 گنا، اس سے بھی آگے بڑھا کر 700 گنا، اس سے بھی آگے بڑھا کر اضعافا مضاعفہ، اضعافا مضاعفہ۔ مفسرین لکھتے ہیں اضعافا مضاعفہ کہتے ہیں جس کی کوئی دنیا والے حساب نہ لگا سکتے ہو، اسے اضعافا مضاعفہ کہتے ہیں، جس کا اجر اتنا ملے گا کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی گن نہیں سکتا ہے، اسے اضعافا مضاعفہ کہتے ہیں۔ اور اللہ جب اللہ کی راہ میں کوئی دیتا ہے تو اتنا سارا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کے اندر بغض کو نکالیں، حسد کو نکالیں، کینے کپٹ کو نکالیں، عداوت و انتقام کو دور کریں، سب آپس میں بھائی بھائی بن کر کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اور ایک دوسرے کے لیے جذبات کے احترام، ایک دوسرے کے لیے ادب اور احترام کے جذبات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس پر کئی صحابہ کے واقعات ہیں، لیکن ٹائم ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت تبا کی سنت پڑھ لو اور تیاری کرو۔